السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو ایم کے یقین چینل، اور اس چینل کا وزٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اس چینل کا مقصد یہ تھا کہ اشاعت دین، اشاعت دعوت اسلام اور اصلاح ناس کے لیے علماء کے بیانات کو اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے۔ اگر آپ کو اس چینل سے کوئی بھی قسم کا فائدہ اور کسی بھی قسم کا ایک علمی فائدہ پہنچا ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب اور آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس چینل کا مقصد اور میسج پہنچ جائے۔ شکریہ۔ میں نے اپنے بڑے بڑے اکابرین میں کوئی اس قسم کا نہیں دیکھا جو قرآن سے محروم ہو، لیکن اللہ کے لیے بتاؤ، خمینی حافظ قرآن تھا، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خامی نہیں۔ میں چونکہ ایران گیا ہوں اور 8 بڑے مجتہدین سے میری ملاقات ہو گئی ہے، میں ان بدبختوں کا، بے غیرتوں کا صحابی ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ وہ ایسے معصوم ہے، گناہ بالکل نہیں کرتے، صرف شراب پیتے اور زنا کرتے ہے، معصوم ہے وہ لوگ۔ اگر آپ نحوست، اگر آپ سند لینا چاہیں تو آپ تابعی بن سکتے ہیں، میں آپ کو سند دے سکتا ہوں۔ ان بے غیرتوں کو میں نے دیکھا سب کو۔ بخدا اس پر جھگڑا ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ کے وارث سنی حضرات ہے، اورنگزیب فاروقی ہے، مولی منظور ہے، لدھیانوی ہے، یا آیت اللہ منتظری ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے آقا سلیمانی ہے، شیخ شیرازی ہے، ناصر مکارم ہے، شیخ حسین ہرساوی ہے، شیخ جلالی ہے۔ یہ 8 مجتہدین میں سب سے ملا ہوں، چونکہ عالمی مقابلے میں گیا ہوں، سب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، اور یہ 8 وہ ہے کہ ایرانی حکومت انہی پر قائم ہے، اور یہ معصوم صرف زنا اور شراب اور لواطت اسی میں مبتلا ہے، باقی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یہ سب کو دیکھ چکا ہوں۔ جھگڑا ہو گیا کہ اہل بیت کے وارث کون ہے، قرآن کے وارث کون ہے، نبی کے وارث کون ہے، یہ حضرات ہے یا اورنگزیب فاروقی ہے، لدھیانوی صاحب مولی منظور ہے۔ جھگڑا ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہمارے بلوچ جوش میں آ گئے، عرب علماء تھے وہ بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا تمہاری جیسے، انہوں نے کہا تمہاری جیسے، گالیاں ہو گئے، کون وارث ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اصل میں یہ اہل بیت کو کہتے ہیں ثقل، اور قرآن کو کہتے ہیں ثقل اکبر، اور اہل بیت کو کہتے ہیں ثقل اصغر۔ اب وہ کہتے ہیں ثقل اکبر کے وارث بھی ہم ہیں، ثقل اصغر کے وارث اہل بیت، پنجتن پاک کے وارث بھی ہم ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا وارث ہوں، سنی کہہ رہے کہ ہم وارث ہیں۔ جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ثقل اکبر جن کے پاس ہوگا، ثقل اصغر بھی انہی کی جھولی میں ہوگا۔ اب بتاتے آپ مجھ سے کہیں سے قرآن سے پتہ کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخدا یہ لاکھوں کا مجمع ہے، آپ کو بتا دوں، سب نے سر نیچے کیا، ایک بھی مجتہدین کا ایسا خنزیر نہیں ہے کہ جس کو قرآن یاد ہے۔ اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبان کتے کی طرح اس طرح کنارے سے نکل جاتی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میرے نبی نے بات صحیح کی اللہ کے لیے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کی اتقوا اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف رکھو۔ خدا کا خوف مسلمان کو ہوتا ہے، خدا کا خوف مسلمان کو ہوتا ہے۔ جن کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، صحابہ سے جو محروم ہے، محمد رسول اللہ سے محروم، ان کو کیا خوف ہوگا؟ اتقوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ایذا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی کو تکلیف دینے والے، نبی کی گستاخی کرنے والا، ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، آپ لوگ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لعنت تو بھیج سکتے جو ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ خدا کے بندو یہ تو دیکھو کہ جب یہ بل پاس ہو گیا، یہودی بھی اس میں پریشان نہیں ہے،
یہودی عیسائی بھی پریشان نہیں ہے، سکھ بھی پریشان نہیں ہے، اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اتنے زمانے سے سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہندو اور یہودی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم خباثت میں، کفر میں ان سے آگے۔ آخر ہمارے ملک میں ہندو بھی تو رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے۔ میں اپنے ان اداروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ادارے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے محافظ، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے ادارے تنخواہ لے کر کے وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس پورے یہ کہ جلسے کانفرنس کے ذریعے سے لاکھوں کا مجمع ہے، میں اپنے اداروں کو سلام پیش کر کے یہ کہتا ہوں، بغیر تنخواہ کے خدا کی قسم ہم اس ملک میں سنی آپ کے ساتھ ہے، اور شافعی آپ کے ساتھ ہے، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے، بریلوی آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات آپس میں رہیں گے، لیکن وہ ایمان و کفر کے نہیں ہے۔ لیکن اس میں میں اپنے برادر مکرم اورنگزیب فاروقی سے بھی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس بل کے پاس کرنے میں جماعت اسلامی کا بھی شکریہ، اہل حدیث کا بھی شکریہ، اور اسی طرح بریلوی حضرات کا بھی شکریہ۔ بلکہ آپ سے یہ عرض کروں، کل اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے، ہندو جو 100 سال 150 سال سے جن کے کاروبار اس ملک میں ہے، ڈھاڈر میں ہے، کلات میں ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں، خیبر پختو میں، ہندو آپ کے ساتھ ہوگا، یہودی آپ کے ساتھ دیں گے، نصارہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ میرے ادارے اس بات کو نوٹ کر لیں، شین و یا عین و ہا کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ایران حملہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ وہاں چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیند انہوں نے حرام کی ہے۔ محترم سامعین، ہم اس بیان پر کچھ مختصر سا تبصرہ کرتا جاؤں۔ محترم سامعین، اہل تشیع کے بارے میں مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ بیان دیا، تو اس میں فرقہ واریت یہ چیزیں نہیں، بلکہ صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ بیان کا اصل وجہ اور اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور ان کی جالوں سے بچ جائے، تاکہ جو ہماری دیوبندی فکر کے یا اہل سنت کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت، تو وہ اہل تشیع کے عقائد سے بچ جائے، ان کے نظریوں سے بچ جائے۔ یہ بیان اس وجہ سے تھا، لیکن پس منظر میں ہوا یہ کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ بیان دیا تو لوگوں نے، اور خاص طور پر اہل تشیع نے، یہ غلط زاویے سے ناپا اور اس کو سمجھا کہ مولانا منظور مینگل صاحب ہمارے مذہب، ہمارے فرقے کی گستاخی کر رہا ہے، تو اس پر ان پر یہ FIR بھی درج کیا گیا، اور یہ FIR ان پر درج ہوا، حالانکہ اس پر FIR نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ FIR جب انہوں نے کیا کہ ہمارے مذہب کی گستاخی ہے، تو انہوں نے FIR درج کی۔ لیکن بعد میں آتے ہیں اس بات پر، جب یہ اپنے جلوس اور جلسوں میں، بیانات میں ہر صحابی، اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور دیگر بڑے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو تب تو کوئی FIR درج نہیں کرتا، اور جب زور دیا جاتا ہے تو تب بھی ان پر بہت ہی مشکل ان کے خلاف کوئی FIR درج ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مذہب اور فرقے کی گستاخی سے بچیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کی قدر نصیب فرمائے۔